السلام علیکم کاشف سر، کیا بچوں کو ایسی نظمیں لگا کر دی جا سکتی جس میں میوزک ہوتا ہے؟ دیکھو جی کیسی کیسی باتیں. بچے کو ماں نے اپنے پہلے وقت میں لوری پہ لگایا ہوا تھا، ہاں جی، اور عربی زبان کی لوریاں جو عربوں کے اندر ہوتی تھیں اس میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ہے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ہے. آج کل وہ پڑھتا ہے پڑھنے والی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. اس نے کہا مجھ کو میرا رب جو بڑی بلند شانوں والا وہی کافی ہے. دیکھو لوری، یہ ہوتی لوریاں، یہ ہوتی نظمیں. حسبی ربی جل اللہ، میرا رب جل جلالہ جو بلند شانوں والا، حسبی میرے لیے کافی ہے، ربی اور میرا رب، ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل کے اندر غیر اللہ ہے ہی نہیں. کیسی اس نے پڑھی پیاری. جب میں دل اداس ہو جاتا ہے میں تو وہ بچے کو کیا لگانی، میں اپنے لیے لگا کے سنتا ہوں حسبی. اور آج ہی میں نے دیکھا ہے ایک سکول کے اندر وہ نا دیکھو ہم کو پالتا وہ کون ہے، اور وہ بچے آگے سے کہیں اللہ ہی اللہ. اسمبلی ہو رہی ہے چترال کے اندر، ہاں جی، اور اسمبلی پھر اس نے پڑھا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. تو یہ کہتے جی وہ میوزک لگا کے دینا ہے نا. پہلی ماؤں کے پاس وہ کیا لگا کے دیتی تھی جب ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتے تھے، اس وقت کیا لگا کر دیتی تھی بچوں کو، وہ کس کے ذریعے سے بچوں کو بہلاتی تھی؟ مجھے بتاؤ نا. وہ چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں تو صحیح، میں بھی دیکھوں وہ ماں نے بچہ کیسا پالا ہے. میری بہن تجھ کو کیسے اللہ نے پالا ہے، وہ ماں تجھے کیسے کہ ریڈیو پہ گانے لگا کے دیتی تھی. ماں پچھلی نسل جو پلی ہے، میری ماں مجھے گانے لگا کر دیتی تھی. وہ 10 اپنے سسرال کے اندر تھے، ان کے دیور جیٹھ اور نندے ان کا کام کرتی، وہ ایک کنال کا گھر تھا اس کی صفائی کرنی، دودھ مکھن روٹیاں ایک وقت کی 70 پکتی تھی. بچے پالے انہوں نے نہ. وہ ہمیں کوئی ٹی وی لگا کے بٹھا دیتی تھی سامنے بھی تم لوگ بیٹھ جاؤ. کیا کرتی تھی وہ ماں؟ تجھے وہ ماں ہی بھول گئی ہیں. اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا. اب وہ ماحول کہاں سے لے کر آئے؟ اب یہ بچے بچیوں نے جب امی کو قرآن مجید کبھی کھولتے دیکھنا نہیں، انہوں نے کہاں پہ کھولنا ہے؟ یہ بچے بھی اس طرح ہی ہیں، لفنٹر وارا ہو گئے اب. تو میری بہن یہ کوئی جائز نہیں ہے. اپنے بچوں کو بہت سی نظمیں ایسی آ گئی ہیں جو اب علماء نے بھی، اسماعیل میرٹھی نے اس کے اوپر لکھی، صوفی غلام تبسم نے اس کے اوپر لکھی، 200 سال ہو گئے لکھی نظموں کو. اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مولانا ابو الحسن علی ندوی اس خاندان سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جہاد کیا. شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلی کے خاندان سے، نیک لوگ ہیں، سید ذات ہیں. تو ان کے خاندان میں ان کی امیاں، پھپھیاں، چاچیاں، دادیاں، مامیاں سب حافظ قرآن ہوتی ہیں. وہ مائیں کہتی ہیں کہ ہم جھاڑو دیتی دیتی ایک دن میں 10 سپارے ویسے ہی ختم کر جاتی تھی. باوضو ہو کر جھاڑو دینے اور ساتھ قرآن مجید پڑھنا ہے جی. گھر کا کام کرتے کرتے کہ میری اماں جی جو تھی نا، نام ہی دیکھیں نا، امت اللہ، اللہ کی لونڈی، نام ہی ایسے رکھے ہوئے خاندان میں. تو کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر اس طرح صفائی کرتے ہوئے گھر کے اندر میری ماں 10 سپارے، میری بہنیں، میری چاچیاں تائیاں اس طرح پڑھ، اور ان کی امی نے لگ پھر اللہ کی حمد و ثنا کے لیے لگ لکھی. اور میں کسی نے ابو الحسن علی کی ندوی کی ماں کا ذکر الگ آپ کو سنانا ہے کہ کیسے اس نے پتر کو پالا، کمال کر دیا. پتر انگریزی پڑھنے لگا، اس نے کہا علی میرے بیٹے یہ آخرت کی نجات کے لیے نہیں، مجھے خوشی ہے کہ تو ایک اور زبان سیکھ لے گا، لیکن ماں کے دل کو اس دن تسلی ہوگی جس دن تو عربی زبان میں مجھے خط لکھ کر بھیجے گا. 12-13 سال کا تھا. پھر اب ماں نے کہا کہ عربی میں لکھ کر بھیج، تو پھر ماں کو عربی میں خط لکھ کر بھیجا. کہا علی تیرے عربی میں لکھا ہوا خط نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دی. تو اس زبان کو اس وقت بول رہا ہے اور لکھ رہا ہے جس زبان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بول. آج میرے دل کو تو نے ٹھنڈا کر دیا ہیں، اور اس دن دل اور ٹھنڈا ہو جائے گا کہ جس دن تو آ کر کے مجھے قرآن مجید سکھائے گا اور اس زبان کو مجھے سنائے گا جو زبان میرے اللہ نے بول کر قرآن مجید اتارا ہے. مائیں کہیں تربیت کرتی تھی، مائیں ہوتی تھی. مائیں اب اس طرح کی بدماشیاں کرتی تھی، تمبولا کھیلتی وہاں رات کو جا کر کے، وہ ادھر سرینا کے اندر ہیں جی، وہاں چابیاں، پھر تمبولے، وہاں پہ جا کے لڈو لگتی ہے. وہاں پہ رات کو امیاں وہاں بھی آئی ہوتی بچوں کی، وہاں بھی امی جان کو، ساری جان کو امیاں آئی ہوتی ہیں. یہ وہ امیاں ہیں کہ جن امیوں کے قدموں کے تلے جہنم ہے نا، یہ وہ امیاں آتی شام کو وہاں پر. ایک ہوتی امیاں جن کے قدموں تلے جنت تھی، وہ تو ہو گئی فوت.
تھوڑی تھوڑی رہ گئی کہیں کی نظر. جو اب جہنم والی امیاں یہ ساری ادھر زیارت کرنی ہو تو وہاں چلے جایا کریں, کھلے عام ہی دعوت دے رہی ہوتی ہیں کہ آ جائیں ہمیں دیکھ لیں.